جی ناظرین، ویلکم بیک بزم شاعری میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ ہمارے آج کے مہمان باقی احمد پوری ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام کی تعداد چونکہ 10 ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے جو آپ کے اسکرین پر تھوڑی دیر نظر آ جائیں گے۔ پہلی ہے باقیات، دوسری نقش باقی، تیسری صدرش کے غزالاں، چوتھی اب شام نہیں ڈھلتی، اور پانچویں انتخاب اب دل ہی نہیں لگتا، چھٹی ہے محبت ہم سفر میری، اور ساتویں ہے غزل تم ہو، اور آٹھویں ہے اگر آنکھیں چھلک جائیں، اور نویں ہے اداسی کم نہیں ہوتی، اور 10ویں روانی، اور 11واں ہمارا کیا ہے۔ یہ ان کے مجموعے کلام ہے جو کہ 10 جو آپ کو اسکرین پہ اس وقت ناظرین نظر آ رہے ہیں، باقی احمد پوری کے 10 مجموعے کلام۔ جی ناظرین، یہ آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور ہم واپس آئیں گے اپنے مہمان کی طرف۔ پاکستان میں ماشاءاللہ آپ نے چھوٹے بڑے شہروں میں بسنے والے شعراء جو ہیں ان کو آپ نے اکٹھا کیا۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ہی مشکل کام ہے، کیونکہ جگہ جگہ سے تلاش کرنے کہ کون شاعر کس طرح کا لکھ رہا ہے، اور ان کے کلام کی طرف توجہ دے کے ان کو شانشی شعراء جو ہیں، اور مضافات میں جو مختلف جگہوں پہ جو بسنے والے ہیں، کراچی سے گلگت اور ہنزا جیسی جگہوں پر اردو کے لکھنے والوں کا کلام اکٹھا کرنا، اور ان کے ٹیلی فون نمبرز کے علاوہ ان کے معلومات بھی تحریر کی جو ایک قابل تحسین عمل مانا جاتا ہے، میں سمجھی بہت بڑی بات ہے، اردو ادب کی بہت بڑی خدمت ہے، وہ کچھ اس طرح سے کہ غزل آشنائی، غزل آفرینی، غزل فہمی، اس کے علاوہ آپ نے کویت میں رہنے والے شعراء کو یکجل کی۔ میں خود کھاتا ہوں ٹھوکر، واہ، میں کوچے دلدار میں خود کھاتا ہوں ٹھوکر، گرتا ہوں کہ باہوں میں مجھے یار سنبھالے، کیا کہنے، بہت اچھے۔ میں کوچے دلدار میں خود کھاتا ہوں ٹھوکر، گرتا ہوں کہ باہوں میں مجھے یار سنبھالے، دو پل کا سہارا تو سہارا نہیں ہوتا، وہ مجھ کو سنبھالے تو لگاتار سنبھالے، کیا بات ہے۔ دو پل کا سہارا تو سہارا نہیں ہوتا، وہ مجھ کو سنبھالے تو لگاتار سنبھالے۔ اور شعر ہے کہ بازار میں جس وقت وہ آ جاتا ہے باقی، بازار میں جس وقت وہ آ جاتا ہے باقی، بازار نہ پھر گرمی بازار سنبھالے، کیا بات ہے۔ پہلے تو لپکتی ہوئی تلوار سنبھالے، دستار کو پھر صاحب دستار سنبھالے۔ واہ، کیا خوبصورت ہے۔ اور ایک اس میں ایک التجا بھی ہے کہ سنبھالے تو مسلسل سنبھالے، ورنہ مسلسل سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی خوبصورت بات آپ نے کی اس جی میں بھی۔ ہم چاہیں گے اور بھی کلام سنیں، ایک دو غزلیں اور عطا کیجیے گا۔ ایک اور پرانی غزل یہ ہے ویسے تو کہ دشت و دریا کے یہ اس پار کہاں تک جاتی، واہ، دشت و دریا کے یہ اس پار کہاں تک جاتی، گھر کی دیوار تھی دیوار کہاں تک جاتی، واہ، اچھے۔ دشت و دریا کے یہ اس پار کہاں تک جاتی، گھر کی دیوار تھی دیوار کہاں کہاں تک تک جاتی، جاتی۔ مٹ گئی حسرت دیدار بھی رفتہ رفتہ، ہجر میں حسرت دیدار کہاں تک جاتی، بہت اچھے۔ اور تھک گئے ہونٹ تیرا نام بھی لیتے لیتے، تھک گئے ہونٹ تیرا نام بھی لیتے لیتے، ایک ہی لفظ کی تکرار کہاں تک جاتی، واہ، ایک ہی لفظ کی تکرار کہاں تک جاتی، تو کہیں دور بہت دور گیا تھا مجھ سے، میری آواز میرے یار کہاں تک جاتی، کیا بات ہے۔ میری آواز میرے یار کہاں تک جاتی، راہ بر اس کو سرابوں میں لیے پھرتے تھے، راہ بر اس کو سرابوں میں لیے پھرتے تھے، خلقت شہر تھی بیمار کہاں تک جاتی، خلقت شہر تھی بیمار کہاں تک جاتی، دشت و دریا کے یہ اس پار کہاں تک جاتی، گھر کی دیوار تھی دیوار کہاں تک جاتی، اور ہر طرف حسن کے بازار لگے تھے باقی،
ہر طرف چشم خریدار کہاں تک جاتی. واہ بہت اچھا بہت خوبصورت بہت بہت خوبصورت. شکریہ. اچھا آپ نے ابھی ذکر کیا کیونکہ بڑے شاعر کا حوالہ بھی دیا آپ نے. بڑے شاعر کسے کہتے ہیں؟ کیا قدیم روایتی شاعری کے اساتذہ کے علاوہ آپ کسی کو شاعر تسلیم کرتے ہیں؟ کیا پیمانہ ہونا چاہیے؟ ایکچولی شاعری میں یہ کوئی پیمانہ کوئی ایسا ابھی تک ایجاد تو نہیں ہوا، لیکن وقت سب سے بڑا پیمانہ وقت ہے. اور جو ادب پسند کرنے والے لوگ ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کی انفرادی آراء جو ہے، ان کی اپنی رائے جو ہے، وہ یکجا ہوتے 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 کسی ایک شخصیت کے بارے میں اس کو بہت قداور بنا دیتی ہے. تو لوگوں کی رائے ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. دوسرا، ہمارے ہاں بڑے شاعر ہوئے ہیں، جیسے میر ہوئے، غالب ہوئے، لیکن ان کا بھی بہت بعد میں جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑے شاعر تھے. اپنے زمانے میں بھی انہوں نے داد حاصل کی لوگوں سے، لیکن جتنا بڑا قد ان کا بعد میں جا کر ہوا، اس زمانے میں اتنا نہیں تھا. لیکن شروع میں نہیں تھا، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا قد جو ہے، ان کی شخصیات بہت بڑی ہوتی چلی گئی. تو یہ بہت بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کون بڑا شاعر ہے. اور بڑا شاعر جو ہے وہ ہر دور میں پیدا نہیں ہوتا، وہ بڑی دیر کے بعد بڑا شاعر پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں غالب اور میر کے بعد اہم شاعر تو پیدا ہوئے ہیں، کافی اہم نام ہیں، بہت سے شاعر ہیں، بڑا اچھا لکھنے والے لوگ ہیں ہمارے ہاں. لیکن میری نظر میں ابھی تک جو غزل کے حوالے سے میں صرف بات کروں گا کہ ڈیٹول سوپ کے نان سٹاپ پروٹیکشن فارمولے میں ہے شامل ڈیٹول کی طاقت. پورا دن اور ساری رات 24 گھنٹے حفاظت میں ماؤں کا ہتھیار ڈیٹول. جی جی لگتا ہے اس کے اندر اس میں اہم شاعر بہت سے آئے ہیں اس میں غزل کے حوالے سے. لیکن بڑا شاعر ابھی نہیں، جو اہم شاعر آپ کی نظر میں ان کا اگر نام لینا چاہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ان میں لگتا ہے نظر آتی ہے آپ کو اپنے نظریے سے. مجھے تو ہر وہ شاعر اچھا لگتا ہے جس کا مجھے شعر پسند آ جائے. اس میں بے شمار ہیں، چھوٹے شہروں سے بھی لوگ ہیں، بڑے شہروں سے بھی لوگ ہیں، پہلے زمانے کے بھی لوگ تھے. لیکن میں تو ذاتی طور پر میں غالب کا بہت بڑا معتقد ہوں. اسی کو پڑھتا رہتا ہوں، میر کو پڑھتا رہتا ہوں. اور ان کے علاوہ میں ذاتی طور پر فارسی جو اساتذہ ہیں پرانے، ان کو ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ ان فارسی کے بغیر اردو غزل کی روایت کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. جب تک اس میں فارسی کی چاشنی شامل نہ ہو، اردو غزل میں وہ رس پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں ان کا مطالعہ بھی بہت کرتا ہوں، فارسی شعراء کا. اچھا، فارسی کی ربائی پہ اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے کیا، مثنوی پہ بات کی جائے تو کیا کہیے گا اس بارے میں؟ یہ تو خیر بہت بڑا موضوع ہو جائے گا، تو یہ پھر انشاءاللہ کسی وقت. چلیں پھر اپنا کلام کی طرف چلتے ہیں آپ کے، کیونکہ گفتگو تو کافی ہو گئی. تو کلام کی طرف چلیں گے آپ کے. میں یعنی کچھ کلام میں اگر اجازت ہو تو میں اپنی کسی کتاب میں سے میں دیکھ لوں، کیونکہ اتنا میں ویسے تو دیکھے بغیر ہی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی کبھی ضرورت پڑی جاتی ہے. ضرور پڑ جاتی ہے. بالکل بالکل. ابھی تک جو آپ نے سنائی غزلیں، کافی نظموں کی طرف آپ کا رجحان کیسا ہے؟ لکھتے ہیں نظمیں میں نے لکھی ہیں، میں آزاد نظم لکھتا ہوں. نظمیں میں نے چلیں اس کی طرف بھی چلیں گے. جی جی بالکل. غزلوں کی فرمائش ہے ہماری طرف سے. تو یہ ہے کہ شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل جاتے ہیں. شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل جاتے ہیں. شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ دیر کو غم گھر سے نکل جاتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اچھا. شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ دیر کو غم گھر سے نکل جاتے ہیں. رات بھر ٹوٹتے رہتے ہیں ستاروں کی طرح. رات بھر ٹوٹتے رہتے ہیں ستاروں کی طرح. صبح پھر ہو کے بہم گھر سے نکل جاتے ہیں. اب کوئی دشت محبت میں بلاتا بھی نہیں.
خود بخود میرے قدم گھر سے نکل کیا جاتے بات ہے، ہیں، بہت اچھے. اب کوئی دشت محبت میں بلاتا بھی نہیں، خود بخود میرے قدم گھر سے نکل جاتے ہیں، اور ذہن تھک جاتا ہے ایک یاد کو لکھتے لکھتے. واہ اچھا ہے. ذہن تھک جاتا ہے ایک یاد کو لکھتے لکھتے، چھوڑ کر لوح و قلم گھر سے نکل جاتے ہیں، واہ. اور روز کھاتے ہیں قسم گھر میں رہیں گے باقی، توڑ کے روز قسم گھر سے گھر سے نکل جاتے جاتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اچھے. روز کھاتے ہیں قسم گھر میں رہیں گے باقی، اور توڑ کے روز قسم گھر سے نکل جاتے ہیں. اچھا ہے. ایک اور دھوکہ غزل دے کے کے ہی نکل جاتے ہیں اپنے آپ کو بھی. جی جی اچھا ہے آگے. کہ پوچھتے ہو تم کہاں سے راستہ بنا لیا، پوچھتے ہو تم کہاں سے راستہ بنا لیا، راستوں کے درمیان سے راستہ بنا لیا. کیا کہنے. اچھا ہے. پوچھتے ہو تم، شکریہ، پوچھتے ہو تم کہاں سے راستہ بنا لیا، راستوں کے درمیان سے راستہ بنا لیا، راہ بر سے راہ زن سے پوچھ پوچھ کر چلے، کچھ یقین سے کچھ گمان سے راستہ بنا لیا، اور اوڑھنی میں کیا رکے گا تیرا حسن آتشیں، اوڑھنی میں کیا رکے گا تیرا حسن آتشیں، دھوپ نے تو سائباں سے راستہ بنا لیا، اور میں ہجوم کارواں کے ساتھ چل نہیں سکا، میں نے گردے کارواں سے راستہ بنا لیا. اچھا ہے. اور قافیے ردیف کا یہ کھیل بھی عجیب ہے، قافیے ردیف کا یہ کھیل بھی عجیب ہے، ایک حرف رائے گاں سے راستہ بنا لیا، ہر کسی کا در کھلا ہے اب تو میرے واسطے، بے گھری نے لامکاں سے راستہ بنا لیا، واہ. پوچھتے ہو تم کہاں سے راستہ بنا لیا، راستوں کے درمیان سے راستہ بنا راستہ لیا. بنا لیا. بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت. اور ایک اور غزل کے چند جی شعر جی میں سنا دیتا ہوں کہ بند نہیں دروازے پوری تھے، غزل ہی سنائیں آپ. میری غزلیں اتنی لمبی نہیں ہیں میں بند دروازے تھے دیواروں کے چہرے اور تھے، بند دروازے تھے دیواروں کے چہرے اور تھے، ایک ذرا دن کیا ڈھلا یاروں کے چہرے اور تھے. کیا کہنے. بہت اچھے، بہت خوبصورت بیان کیا بند آپ نے. دروازے تھے دیواروں کے چہرے اور تھے، ایک ذرا دن کیا ڈھلا یاروں کے چہرے اور تھے، اب تو نقشہ ہی بدل ڈالا غبارے وقت نے، ان گلی کوچوں کے بازاروں کے چہرے اور تھے، اور جن کے دل میں درد تھا وہ صاف پہچانے گئے، مصلحت اندیش غم خاروں کے چہرے اور تھے، بہت اچھے. آپ کے آنے سے کھل اٹھے تھے تھوڑی دیر کو، آپ کے جانے سے بیماروں کے چہرے اور تھے، کیا بات ہے. بہت اچھے. اور جب خزاں آئی تو کوئی دیکھنے والا نہ تھا، موسم گل میں تو گلزاروں کے چہرے اور تھے، جب میرے افلاس کی باقی حقیقت کھل گئی، پھر میرے اپنوں کے اغیاروں کے چہرے اور تھے، بہت اچھے. ایک ذرا دن کیا ڈھلا یاروں کے چہرے اور تھے. چہرے ہوتے. اچھا ایسی کوئی غزل جو آپ کی پسندیدہ ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں آپ سنائیں تو وہ عطا کیجیے گا. چند شعر ہیں کہ سامنے، یہ ہمارا کیا ہے کتاب کا نام بھی اسی غزل سے نکالا ہے میں نے، کہ سامنے سب کے نہ بولیں گے ہمارا کیا ہے، سامنے سب کے نہ بولیں گے ہمارا کیا ہے، چھپ کے تنہائی میں رو لیں گے ہمارا کیا ہے، بہت اچھے. سامنے سب کے نہ بولیں گے ہمارا کیا ہے، چھپ کے تنہائی میں رو لیں گے ہمارا ہمارا کیا ہے. بہت اچھے. گلشن عشق میں ہر پھول تمہارا ہی سہی، ہم کوئی خار چب ہو لیں گے ہمارا کیا ہے، ہمارا